کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک بھیجا جائے۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود جو محبت سے پڑھنے والا ہے اس کا درود سنتے بھی ہیں اور اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ جب جب درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر آپ ضرور دیکھیے گا، ضرور نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینہ پاک کتنا مبارک شہر ہے کہ اس کا انتخاب اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال یہاں پر گزارے، صرف 10 سال کیا کہیں، صبح قیامت تک کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کو منتخب فرمایا۔ مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک پر مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے۔ جو زندگی میں ایک مرتبہ آیا اسے دوبارہ پھر موقع، فرشتے کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا ایسی مبارک جگہ، بلکہ مدینہ پاک تو وہ مبارک شہر ہے، وہ مبارک بستی ہے کہ جس کے گلی کونوں میں اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ اس کی گھاٹیوں میں، اس کے گلیوں میں فرشتے مقرر ہیں، فرشتے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کی ہوا میں برکت ہے، یہاں کی فضا میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی محبت مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی برکت کے لیے دعائیں مانگی، مدینہ پاک میں شفا کو بیان کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے کر جاتے اور جب واپسی کا ارادہ فرماتے، واپس تشریف لاتے، جب مدینہ پاک قریب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ ایک مرتبہ یوں ہی ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کیا، صحابہ اکرام نے بھی کچھ تیز کیا، اچھا گرد اٹھی اور بعض صحابہ اکرام نے اپنے چہرے پر پردہ کر لیا، چادر منہ کے آگے کر لی تاکہ گرد اندر نہ چلی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو آہستہ کر کے روک کے ان کے چہروں سے چادروں کو ہٹا کر فرمایا، اللہ نے اس کی مٹی میں بھی تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ مدینہ دار الشفا ہے، مدینہ منورہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر سکون ہی سکون ہے۔ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جائیں تو عاشقان رسول کی ایک کیفیت بنتی ہے، دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد عاشق رسول کو تڑپاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں بندہ حاضر ہو تو یہی کیفیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے، مہمانی کا شرف ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں کی دنیا میں اللہ پاک نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ ہر عاشق رسول یہ سوچ کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب ایک عاشق رسول وہاں سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشق رسول کا یہ درد
ایک عاشق ہی جان سکتا ہے کہ جب وہ مدینہ پاک سے دور ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، جتنے بھی مسلمان عاشقان رسول تڑپتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، اللہ پاک ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ مدینہ پاک کی حاضری دے سکے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ فضائل مدینہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ قاری کاشان صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ فرقوں میں بٹ گئے۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کے اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہی ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو ہی غلط قرار دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت و جماعت تو سنت رسول جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے ہی آ رہے ہیں، تو سمجھایا ان لوگوں کو جائے جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں بھی ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حبل اللہ سے جماعت مراد ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان ایک طویل عرصہ تک جنگیں جاری رہتی تھیں، حتیٰ کہ اوس و خزرج کی جو لڑائیاں ہیں 120 سال تک یہ جاری رہیں، اور اس کے سبب دن رات قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا، لیکن اسلام کی بدولت عداوت دشمنی یہ دور ہوئی اور آپس میں محبت پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے تمہاری دشمنیوں کو مٹا دیا اور جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کیا، جنگجو قبیلوں میں الفت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور اگر اسی حال میں مر جاتے تو دوزخ میں جا پہنچتے، لیکن اللہ پاک نے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، اور اس تباہی سے جو جہنم میں جانے والی تباہی، اس سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ یہ وسیلہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، بخشش کا ذریعہ ہمیں بھی اللہ پاک بخشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مہمانوں کو، اپنے مبلغین کو دعوت دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ثاقب شاہ صاحب ہوں گے، جن سے ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں ثاقب بھائی کو۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ عبد الواجد بھائی مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عبد الواجد بھائی؟ ٹھیک ہے؟ مرحبا۔ عدنان چشتی صاحب بھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ثاقب بھائی انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، ورنہ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق تب علازت سوزے جگر کی ہے بھینی سوہانی صبحوں میں گھر جگر کی ہے بھینی سوہانی صبحوں میں گھر جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم گئے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم گئے سونپا خدا کو سونپا خدا کو عظمت کس سفر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کی ہے ہم پر نثار ہے یہ ارادت کی ہے کالک جبی کی سجدائے در سے چھوڑاؤ گے کالک جبی کی سجدائے در سے چھوڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حج کی ہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حج کی ہے آغوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم آغوش کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر ہے وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زائروں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک ہے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں محبوب رب
عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہے تارے تجلی قمر کی ہے، جھرمٹ کیے ہے تارے تجلی قمر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایا کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایا کی ہے، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کیے، کس اونچے گھر کی ہے دیکھا نہیں کیے، کس اونچے گھر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک دل کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک دل کی ہے، تو مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس کل کے آگے کس کو ہوس برگو ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کس پرواہ شک کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کس پرواہ شک کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ
ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دینے تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سکی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سکی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا مشتاق تب علزت سو گئے کی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب آپ کو نظر بد سے بچائے، مزید آپ کو برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج ٹاپک بھی مدنی چینل کے ناظرین فضائل مدینہ ہے، اور کیا پیارا کلام ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا انتخاب کیا، اور بڑے پیارے انداز میں شاہ صاحب نے پڑھا بھی، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شاکان مدینہ اس کی فرقت میں تڑپتے اور زیارت کے لیے بے حد مشتاق رہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو اس وقت حاضر ہیں یا اب جو جائیں گے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضری دے سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک انشاءاللہ فضائل مدینہ رہے گا ہمارا، مبلغین سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی اسی ٹاپک پر کریں گے۔ فضائل مدینہ منورہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، آج ذکر ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا ایک عاشق کے لیے کس حد تک ضروری ہے ذکر مدینہ کرتے رہنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، مدینہ طیبہ سے جو تعلق ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، وہ اس کے ایمان کی جلا کے لیے بہترین دوا ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ اور مدینہ طیبہ سے محبت اور مدینہ طیبہ کا ذکر کیوں نہ ہو کہ مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ کریم نے وہاں آباد فرمایا، اور پھر اہل محبت، اہل ایمان، اہل اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کے اسماء کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہاں کے جو در و دیوار برکتیں لیے ہوئے ہیں ان برکتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ کریم یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے ہیں، وہ وہاں سے برکات بھی سمیٹتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جن لوگوں نے مدینہ طیبہ کی، ظاہر سی بات ہے مدینہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوقات میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبے والے ہیں، اور جس چیز سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جس چیز کو نسبت ہوتی چلی گئی ہے، اور جتنی زیادہ نسبت اور قربت ہوتی چلی گئی ہے، وہ شے اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہی مقرب بنتی چلی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان تو یہ ہوا کرتی ہے جو
کرتا جو قمیص ان کے جسم سے مس ہو جائے واہ کچھ واہ، دیر کے لیے، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مخلوق کے لیے ان کی مشکلات کے حل کا ذریعہ اور سبب بنا سبحان دیتا اللہ، ہے، سبحان اللہ، جو تھوڑی دیر کے لیے جسم اقدس جی کے ساتھ مس ہو۔ اور یہ فلسفہ، یہ بات قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھی، نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں نے پڑھی، اسی لیے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے لگی ہوئی چیزوں کا ادب، احترام، تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے شفا کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے، اور بن گئی، وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے جس میں اتھر پہ آپ نے زیب تن فرمایا کرتا، پھر اس کو اتار دیا، ظاہر سی بات ہے۔ اور مدینہ طیبہ کی مٹی وہ غبار ہے، وہ مٹی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی مس تھی، وہ جو مختلف انداز میں جہاں جہاں قدم مبارک پڑتے رہے، جہاں جہاں قدم مبارک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم رکھتے رہے، وہ جگہ یقیناً برکت والی بنتی رہی۔ اور اب تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے روضہ اطہر میں جلوہ گر ہے، اور مدینہ طیبہ کی زمین نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کے بوسے لے رہی ہے، برکتیں پا رہی ہے۔ اب یہ جگہ جو ہے وہ رشک قمر کیوں نہ بنے، یہ رشک آفتاب و مہتاب کیوں نہ بنے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اس کو، اس مٹی کو، اس جگہ کو، اس مکان کو مس حاصل ہے، برکتیں لے رہا ہے۔ وہ اسی چیز کی طرف جب بندہ توجہ کرتا ہے تو پھر بڑے بڑے ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ دیوانہ وار، پروانہ وار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور بہت بڑے امام حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ساری عمر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت کی، بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کو امام یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حضور کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اس قدر انہوں نے احادیث مبارکہ کی خدمت کی، اور پھر علم اسماء الرجال میں بہت بڑے امام ہیں جن کا قول حجت، اور جو یوں کہہ لیں کہ جس کے سامنے بڑے بڑے ائمہ سر تسلیم خم کر لیا کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کوئی حکم اور تحکیم بیان کر دیں۔ آپ کا مبارک انداز یہ ہے، حج پر جب بھی جایا کرتے تھے، جب بھی حج کے لیے جانا ہوتا یا عمرہ کے لیے جانا ہوتا، پہلے مدینہ طیبہ حاضری دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکہ شریف آتے تھے، اور واپسی پر بھی مدینہ طیبہ سے ہی واپسی ہوا کرتی تھی۔ ان کا مبارک انداز یہ تھا، اور ان کا حاضری مدینہ کے بارے میں جو ان کا اتنے بڑے امام کا، اور ان کی سیرت بڑی باکمال ہے، بڑی باکمال، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی مدینہ طیبہ سے محبت کے حوالے سے، اور پھر جو بڑے بڑے تابعین کے جو شاگرد ہیں اور امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر جو امام ہے، وہ ان کے ہم اثر ہیں، امام بخاری، امام مسلم، اور بڑے بڑے ائمہ کی اساتذہ میں سے حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے تھے لَسَفْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن 200 طواف، ارشاد فرمایا کرتے تھے مدینہ طیبہ ایک بار حاضری دینا 200 طواف کرنے سے افضل والا ہے، 200 طواف کرنے سے افضل والا ہے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے مدینہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھا، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ ہماری، اور پھر سرکار علیہ السلام بھی بڑے کریم ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرتا ہے، اس کے لیے حضور بہت کچھ کیا کرتے ہیں۔ جب ان کا یہ مدینہ طیبہ سے محبت کا انداز یہ ہے، آخری بار جب یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور وہاں سے انہوں نے حج کے لیے آنا تھا، فرض حج تو پہلے کر چکے تھے، فرماتے ہیں میں نے اگلے دن جو ہے وہ سفر کرنا تھا، تو رات جو ہے نا وہ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے فرمایا کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حج کا ارادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو، رکو، ادھر ہی رکو۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں رکا، ایک دن اسی دن یا اس سے اگلے دن فرماتے ہیں مجھے بخار ہو گیا،
اور اسی بخار میں حضرت یحییٰ بن معین کا انتقال ہو گیا۔ اللہ مدینہ طیبہ، جسے مدینہ طیبہ عطا کرنا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر جانے والے کو بھی واپس بلا لیا کرتے ہیں، روک لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں روکا، انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں تدفین ہوئی ان کی۔ اور یہ وہ امام ہے، مدینہ طیبہ سے محبت، حضور کے مدینہ طیبہ سے محبت کا صلہ یوں ملا کہ جس چارپائی پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس بعد از وصال رکھا گیا تھا، اس وقت وہ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، آئمہ تھے بنو ہاشم کے، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے ساری زندگی حضور کی حدیث کی خدمت کی ہے۔ وہ جس چارپائی پر سرکار علیہ السلام کا جسم منور رکھا گیا تھا، یحییٰ بن معین کا جسم بھی اسی چارپائی پر رکھا جائے۔ یہ شرف حضور کی امت میں ان کو اللہ کریم کیا بات ہے، کیا بات۔ باقی بھی کئی اور ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عشق اپنا ہے، کیا عشق۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی قدر کو جانا اور پہچانا اور پھر لوگوں کو بتایا۔ تو مدینہ طیبہ یقیناً وہ فضیلت والی جگہ ہے، یہ جنہوں نے اصل میں، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی بعض لوگ، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بعض کو وہ لذت، وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو ایسے بندوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اہمیت کو سمجھا، جیسے امیر علیہ سنت وہ ایک مصرع ارشاد فرماتے جس میں ذرا سی عقل تھی وہ دیوانہ ہو گیا۔ تو واقعی جو عقل مند ہے نا وہ مدینہ طیبہ کے دیوانے نظر آئیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیطان ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیطان ہے ہمارا۔ خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ عبد الواجد بھائی، قرآن پاک میں بھی تو مدینہ پاک کا ذکر ہے، کس انداز میں قرآن پاک میں مدینہ پاک کا ذکر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جی۔ اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں مجھ سے یا آپ سے جی پوچھا جائے کہ یار کوئی ایسا شہر بتاؤ کہ جہاں تم چاہو کہ تم رہو، جی، تو میں اور آپ اسی شہر کا انتخاب کریں گے جہاں ہمیں سہولت ہو، جی، جہاں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے گی، جی، خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ مدینہ ہے، اور حضور کے لیے، جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ بھی مدینہ ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ وہ شہر کہ جس شہر کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے لیے جس شہر کا انتخاب ہوا وہ مدینہ تھا، جی، اور حضور نے اپنی امت کو بھی یہی وصیت فرمائی۔ ہائے ہائے ہائے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آئے اور یہیں فوت ہو جائے۔ واہ واہ، کیوں؟ کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، سبحان اللہ، اور میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہر مدینہ وہ شہر ہے کہ جس میں آ کر فوت ہونے کی ترغیب خود حضور نے دلائی ہے۔ کیا بات ہے، اور اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں سعادت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اس میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آدمی کے اختیار میں پیدا ہونا نہیں ہوتا جی، کہ وہ کہاں پیدا ہو، یہ اللہ کی مشیت اور مرضی ہوتی ہے۔ جی،
لیکن جو مرنا ہوتا ہے، موت کا جو مقام ہوتا ہے، وہ کسی حد تک بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء اور صحابہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم مدینے میں ہی رہیں اور مدینے سے نہ نکلیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آئے اور یہیں فوت ہو کہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ تو مدینہ وہ شہر ہے کہ حضور نے اپنی پوری امت کو یہ حکم دیا، ارشاد فرمایا، ترغیب دلائی کہ اگر مرنا ہے تو شہر مدینہ میں آ کر قرآن کریم میں ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ اب اس آیت کریمہ میں مہاجرین صحابہ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم کیا گیا، جن کو ستایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے مکے سے ہجرت کی اور مدینے تشریف لائے۔ اب جب وہ مدینے تشریف لائے تو اس مدینے شہر کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں انہیں اچھی جگہ دیں گے۔ تو یہاں اچھی جگہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ جگہ کتنی اچھی ہوگی کہ جس کو خود خالق کائنات اچھا کہے۔ اس جگہ میں کتنی اچھائیاں ہوں گی کہ جس جگہ کو خود اللہ رب العزت اچھا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں کہ امت میں خیر و خوبی جو ہے اس کا منبع یہ دو شہر ہیں، مکہ ہے اور مدینہ ہے۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے، اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ وحی کا اختتام ہوا۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کا عروج ہوا ہے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے کہ دنیا بھر کی سعادتیں، برکتیں اس طرف لوٹتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء، صلحاء مدینہ شریف میں جاتے ہیں، وہیں فوت ہوتے ہیں اور وہیں دفن ہوتے ہیں۔ علم کا جو فیضان ہے وہ مدینہ شریف میں دیکھنے والا ہوتا ہے، بالخصوص وہ علماء جن کو حدیث سے شغف ہے، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور بالخصوص جو حضور کے شمائل پہ کام کرتے ہیں، حضور کی عادات، خصائص اور حضور کے حلیہ مبارکہ پر کام کرتے ہیں۔ ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مدینہ شریف کا بار بار چکر لگاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، وہیں حدیث پڑھاتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیونکہ اس خطہ زمین میں حضور کا جسم انور جو ہے وہ زمین میں پوشیدہ ہے، لیکن اس کی تابشیں اور برکتیں آج بھی قلوب کو محسوس ہوتی ہیں۔ بس دل بینا چاہیے، دیکھنے والا دل چاہیے۔ کیا بات ہے! تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو اچھی جگہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً مدینہ شریف مدنی چینل کے ناظرین مبارک جگہ، برکت والی جگہ ہے، اور عاشق کا کام کیا ہے؟ عاشق کو تو جیسے ہی موقع ملے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائے۔ وہ ویسے بھی فرمایا گیا نا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور کی بارگاہ میں تو جانا ہے، وہاں پر تو بخشش ہوگی، وہاں پر تو سفارش ہوگی، وہاں پر سے تو شفاعت ملے گی، سب کچھ تو وہیں سے ملے گا۔ تو ایک عاشق پھر کیوں پیچھے رہ جائے؟ عاشق کا کام ہے ادھر سے موقع ملے اور حضور کے قدموں میں پہنچ جائے۔ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، آئیں یار کے در پر جتنے ہیں خطا والے، آئیں یار کے در پر جتنے ہیں خطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ
والے بھیک کچھ عطا کیجئے، اے میرے سخا والے بھیک کچھ عطا کیجئے، اے میرے سخا والے۔ صاحب ایسا شعر سنائیں جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں یہ تو ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا شعر سنائے نا۔ وہ جاؤ کا جاؤ ہے کا نا، گواہ، جی جاؤ جاؤ کا کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے پیچھے سے ہے در نا۔ کی ہے۔ مجرم بلائے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری کا تو یوں کہیں کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری کا تو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا عدنان بھائی، یہاں ایک یہ ذہن میں بھی تو آ سکتا ہے نا، یہ فرمایا گیا کہ اگر تم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ کا فاستغفر اللہ، وہاں پر جا کر فاستغفر اللہ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو اور حضور بھی تمہاری سفارش کر دیں۔ یہ تو حضور کی ظاہری حیات تک ہے، چونکہ حضور نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما دیا۔ تو اب یہ ہم جیسے افراد جو ہیں جنہوں نے حضور کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، تو ہم کس طرح یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ شریعت کا حسن یہ ہے اسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کریم کوئی ایسا حکم دیتا ہی نہیں ہے کیا بات ہے کہ اختیار میں نہ ہو۔ اب گناہگار ظاہر سی بات ہے دنیا جہان میں موجود ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا پابند کر دیا جائے جو وہ کر ہی نہ سکتے ہوں، یا بعض کر سکتے ہوں بعض کے اختیار ہی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرم اور فضل والا بنایا ہے۔ تو اس میں امت کے لیے آسانی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی یہ بات اسی وقت سرکار علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی جب ایک عربی آیا، بڑی مشہور جو ہے وہ روایت ہے، مختلف تفاسیر کے اندر مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ دیہات کا رہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دینی ہے، سرکار میرے لیے استغفار فرمائے، اللہ کریم مجھے بخش دے گا۔ قرآن مجید میں یہ پڑھا تھا، جناب سیدنا علی المرضیٰ سے ملاقات ہوئی، بعض روایت میں دیگر اور صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ ہوا کیا، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی سرکار تو تشریف لے گئے، اب جاؤ تم، اس آیت پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا، اب یہ تو حضور کی ظاہری حیات تک ہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کوئی ایسا ذکر ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ حضور کی ظاہری حیات تک ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس عربی کو واپسی بھیجا کہ بھائی حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا آپ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول والا معاملہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم واپس لوٹ جاؤ، یہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا بھئی، اس نے پوچھا پھر سرکار کہاں ہے، اب کہا بھئی یہ سرکار علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، وہ وہیں حاضر ہوا، اور وہیں اس نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ظلم کر لیا اپنے آپ پر، اور اب میں قرآن مجید کا یہ فرمان پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میری سفارش کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قبر منور سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالی نے تیری مغفرت کر دی ہے، تجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ تو دور صحابہ میں ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آج بھی جو بندہ ادھر متوجہ ہوتا ہے، پھر حاضری کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے، طاقت قوت عطا فرمائی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ عشق اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کسی کے ذریعے پیغام بھیج دے، خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا تھا، اب اگرچہ وہ خط والا معاملہ نہیں ہے، اب تو وکیل بنا کے کسی کو بھیج پوری دیا ملاقات کہہ دیا جائے، ہاں جی، وکیل بنا کر کسی کو بھیج دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر یہاں سے بیٹھ کر بھی بندہ جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے، اپنے تصورات کو اس قدر پاکیزہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا تصور کرے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کرے، جو اپنی جو گناہ ہے خطا ہے اس پر غور کرے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتیوں کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ یہ تو
یعنی اگر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت مقدسہ اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے یہ حکم قیامت تک آنے والے مطیع و فرمانبردار مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو جب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ فضیلت بھی قیامت تک جو مسلمان ہے ان کو اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ بندہ متوجہ ہو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کریم کا بھی فرمان ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہوں گا، امتی امتی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدا لگا رہے پکار رہے ہیں دیگر، اور بلکہ اس پر تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک رسالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر منور میں جو برزخ کے جو معاملات ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام جو امتیوں پر کرم فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں، کسی کو جا کے نوازتے ہیں، کسی کو بلا کے نوازتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا طویل چیپٹر ہے۔ مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب کہ جو لوگ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بیچاروں کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ پڑھتے ہیں، اور پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے، سورج ہم سے کروڑوں میل دور رہ کر اس کا فیضان نصیب ہوتا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات خوب نصیب ہوتا ہے، جیسے آج کل جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے جی، ایسے ہی سورج کروڑوں میل دور ہو کر وہ اپنی تمازت، اپنی گرمی اور اپنی جو ہے وہ اثرات کا احساس ہمیں خوب دلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا سورج، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسالت کے آفتاب و مہتاب۔ تو جب دنیا کا سورج وہ اتنا کروڑوں میل دور رہ کر وہ اپنے وجود کا احساس ہمیں خوب دلا رہا ہے اور اس سے زمانہ فیض پا رہا ہے، تو ظاہری طور پر اگرچہ یہ آفتاب نبوت ہم سے یوں ظاہری دوری ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں پر آج بھی نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور یہ رسائی بعض کو وہاں بلا کر عطا فرماتے ہیں اور بعض کو یہی نواز دیا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے جو ہے نا وہ توجہ کرنے والے بن جائیں۔ بلا لیا جیسے چادر پہ بلا لیا، جیسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اچھا کاشان اپنے امتیوں سے باخبر رہتے ہیں۔ کیا صاحب یہ آپ نے وہ مضمون چھیڑ لیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس پر تو پورے کا پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، ویسے کرنا چاہیے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ کریں گے۔ سرکار علیہ السلام کا امتیوں کو آ کر نواز، یہ وہ حقیقت ہے جب انہیں یہ خبر ہے کہ وہ سعد نام کا ایک بندہ شیراز میں عدد الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا ہے، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، اب اس کا سینہ کیسے کھلے گا، وہ ایسا بڑا عالم دین کیسے بنے گا کہ جس کی کتابیں پڑھ کر لوگ علماء بنیں گے۔ ہمارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مختصر المعانی اور دیگر جو ہے وہ شرح عقائد وغیرہ، امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ طالب علم تھے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، طلبہ مذاق اڑایا کرتے تھے، سینہ کیسے کھلا، یعنی 8 دن میں سبق یاد ہوتا تھا، کہیں 8 دن لگ جاتے تھے۔ اور پھر ہوا کیا، اب اللہ کریم نے وہ کرم فرمایا ہے، حضرت سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، اللہ سورے ہوتے، طلبہ فرماتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا، سبق پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا سعد چلو سیر کرنے چلتے ہیں، گھومنے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں نہیں جا سکتا کہیں بھی۔ وہ دوبارہ پھر آیا، پھر تیسری بار آیا، تو اب اس نے آ کے کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ سعد الدین تفتزانی نے کہا کہ بھائی وہ تو مدینہ طیبہ تیار ہے ان کا، اور سال جو ہے وہ گزر گئے وصال فرمائے ہوئے، تم مجھے کہہ رہے ہو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے دوڑ لگا دی سرکار علیہ السلام کی جانب، جہاں اس نے مجھے کہا تھا، فرماتے میں وہاں سے باہر آیا، دیکھا سرکار علیہ السلام ایک درخت کے نیچے جلوہ گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربان یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا سعد میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے نہیں،
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سبق یاد نہیں، اللہ اکبر، بتایا نہیں، ابھی کوئی ذکر نہیں کیا. وہ جانتے ہیں جو کرم فرمانے وہاں سے یہاں تشریف لے آئے ہیں، وہ سعد کو بھی جانتے ہیں، اس کے مسئلے کو بھی جانتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی جانتے ہیں. واہ واہ. حضرت سعد بن تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے یہ کہا نا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دعا بھی کی اور نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن بھی جو ہے وہ مجھے چٹایا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب مجھے دعائیں دے کر رخصت فرمایا. فرماتے اب حال یہ تھا، صبح جب میں کلاس میں پہنچا تو پہلے پچھلا سبق نہیں آتا تھا، وہ یاد نہیں ہوتا تھا اور بچے مذاق اڑایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے استاد صاحب سے کہا سبق پڑھانے لگے جو اگلا سبق ہے، اگلا جو آج پڑھانا ہے. کہتے ہیں استاد صاحب میں سبق بیان کروں؟ استاد صاحب حیران، طلبہ حیران کہ بھئی پچھلا سبق نہیں سنا تھا، یہ کہہ رہا اگلا میں پڑھوں. تو حضرت قاضی عدودالدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ابھی پڑھو. حضرت سعد بن تفتزانی فرماتے ہیں میں نے فر کر کے پڑھ دیا. کہتے ہیں استاد صاحب سعد آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھا. حضرت سعد کہتے ہیں استاد صاحب سے کہتے ہیں جی آج میں واقعی وہ نہیں ہوں، اس لیے کہ رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یوں مجھے نواز کے گئے ہیں. کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آ ہی گئے، تڑپایا نہیں. جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آ ہی گئے، تڑپایا نہیں. دل مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ. اور شاہ کیا بات ہے، جو بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے حضور اس کو نوازتے ہیں جی. اب ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں تھے، انہیں بھوک لگی. اچھا بات ہوتی ہے عشق، لگن اور تڑپ کی. اب انہیں بھوک لگی تو وہ وہاں شاید کہیں اور بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں حضور کی بارگاہ میں ہوں اور حضور کا مہمان ہوں، میں حضور کے روزے پر ہی جاؤں. وہاں گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے، اور وہیں بیٹھے رہے. بیٹھے بیٹھے جو ہے انہیں غنودگی چھا گئی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کوئی صاحب آئے اور انہیں کندھے سے اٹھایا اور کسی کو نہیں جگایا، انہیں ہی جگایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے مہمان میرے ساتھ چلو. انہیں لے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور پھر یہ فرمایا کہ میں سید ہوں. اللہ اکبر. اور میرے جد امجد یعنی میرے نانا جان جناب رسول اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا. خواب میں آ کر مجھے حکم دیا کہ میرا فلاں مہمان زائر بھوکا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. تو میں حضور کے حکم سے تمہارے پاس. اور پھر اگلی بات یہ کہی اس سید صاحب نے کہ آئندہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آنا. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر کے دیا. مایوس کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور
قربان یا رسول اللہ. جو حضور ہائے ہائے سے ہائے. مخلص ہے، ہائے ہائے. جو حضور کا سچا عاشق ہے، آہ. حضور اسے ایسا نوازتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی عیش کرتی ہیں. آپ واہ دیکھیں واہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اور ناموس رسالت کی دفاع میں ساری زندگی گزاری. انہوں نے حضور کی خدمت کی، اور آج آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت اہل سنت کی پہچان ہے. واہ واہ. بر صغیر پاک و ہند میں عشق رسول کا کوئی حوالہ اعلیٰ حضرت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اور پھر دیکھیں امام بصیری کو کیسا نوازا. انہوں نے محبت اور عشق کے ساتھ حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا. حضور رات ان کے خواب میں تشریف لے آئے، جس بیماری میں مبتلا تھے اس بیماری کو دور کیا اور بردہ شریف، چادر شریف عطا فرمائی. اور آج آپ دیکھیں کہ امام بصیری پہ کیسا کرم ہے کہ جہاں بھی عشق رسول کی بات ہوتی ہے وہاں قصیدہ بردہ شریف پڑھا کیا بات جاتا ہے، کیا بات ہے. تو جو حضور کا عاشق ہے اور سچا عاشق ہے جی. تو حضور اس کو نوازتے صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم. اور ایسا نوازتے ہیں کہ دنیا میں اس کا نام ممتاز ہے، واہ. اور قیامت کے دن اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا اور اس کی شان دیکھنے والی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. مدینہ پاک میں کاشان بھائی حاضری ہوتی ہے، بہت سارے عاشقان رسول حاضر ہو رہے ہیں. جیسے ان دنوں گرمی ہے، کوئی تکلیف آ جائے، تھوڑی پریشانی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آلک و اصحابک اجمعین. بالکل ایسے ہی شاہ صاحب مدینہ مبارکہ کے فضائل اور کمالات پر گفتگو چل رہی ہے. اس پر شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا. واہ واہ واہ. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح کے تحت لکھتے ہیں یعنی شفاعت خصوصی حق یہ ہے کہ یہ وعدہ ساری امت کے لیے ہے کہ مدینے میں مرنے والے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہیں. تو شاعر کیا فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، یہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. واہ واہ سبحان اور اللہ. یہ بات خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رہنا بہتر تھا، اور ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں رہنا مسلمان کو منع ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو منع ہو گیا. تو اب یہ ہجرت اب ان پر واجب ہو گئی، اور فتح مکہ کے بعد وہاں رہنا تو جائز ہوا مگر مدینہ منورہ میں رہنا افضل قرار پایا کہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب ہے، اسی لیے زیادہ تر فضائل اور کمال مدینہ پاک میں رہنے کے لیے آئے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. واہ رسول واہ. انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالقصد یعنی ارادتاً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری محافظت یعنی حفاظت میں رہے گا، اور جو شخص مدینے میں سکونت یعنی رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کے تکالیف پر صبر کرتا رہے گا تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. اور جو شخص حرمین یعنی مکے مدینے میں سے کسی ایک میں مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا. واہ واہ. حضور فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے تھے اور حالات بھی بڑے سخت ہو گئے تھے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے سا اور مد کو بابرکت کر دیا ہے، اور اکٹھے ہو کر کھایا کرو کیونکہ ایک کا کھانا دو کو اور دو کا کھانا چار کو
اور 4 کا کھانا 5 کو اور 6 کو کفایت کرتا ہے، اور بے شک برکت جو ہے وہ جماعت میں ہے۔ تو جس نے مدینے کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کر لیا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا واہ واہ۔ یا اس کے حق میں گواہی دوں گا، اور جو اس کے حالات میں سے منہ پھیر کے مدینے سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر لوگوں کو اس میں بسا دے گا۔ اور جس نے اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ کیا معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ کچھ کالز بھی ہیں، ایس ایم ایس بھی ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں، لیتے ہیں کالز پہلے۔ رضا طاریر نالخ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ شاہ صاحب آپ کا پروگرام انگ صلی اللہ کہتے تھے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام شاہنواز جتاری ہے، امیر اہل سنت کا کلام مدنی مدینے والے یہ والا کلام سنائے۔ جی انشاءاللہ، چلے مزید کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ سید صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ رحمت آتا ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ آمین آمین، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ کال لیتے ہیں اگلی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت خواں سید شاکر شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جی انشاءاللہ، ثاقب بھائی کی طرف بڑھ گیا آپ کا پیغام۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे। मां सूबा सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां। शाह साहब अवां सभिनीनि जा कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुसूसी अदनान चिश्ती जा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ही अर्ज़ गुज़ार आहे, मूंखे ही ॿुधायो। जॻह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है۔ کیا بات ہے، آئیں جواب پگو۔ جی، اور عدنان شاہ بھائی سے صاحب یہ تو آپ ہی دے سکتے ہیں، مجھے تو اتنی سمجھ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا حال کیسا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حال سٹھو آہے۔ حال سٹھو ہے، حال سٹھو آہے، جی چلیں جی میں بھی سٹھو ڈاڈھو سٹھو آہے۔ ڈاڈو سٹھو۔ کیا بات ہے جی، میری طرف سے بتا دینا ان کا حال بھی سٹھو ہے۔ شاہ جی جو حال ہی سٹھو آہے۔ جزاک اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ موضوع آج کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہم بھی خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور مدینہ شریف کی زیارت سعادت پائیں۔ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ جلد از جلد اسباب بنائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری کیا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد عمار اتاری ہے اور میری گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجیے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے۔ کیا بات ہے جی آپ کی۔ کچھ میسج ہیں، عبداللہ غفار ہیں اوکاڑا سے۔ اچھا جی، نعت خان بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، مدینہ بڑی دور جانا بھی ضرور۔ اچھا جی، محمد امجد رضا ہیں اور کلام سنا دیں، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ واہ، کچھ مزید دعاؤں کے میسیجز ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت
जाना ना जो साक़ी कौसर के चेहरे से निसाब पे जो साक़ी कौसर के चेहरे से निसाब पे हर दिल पल में खाना हर आँख हो पे गाना तो शौक़ रिसालत है आलम तेरा परवाना पीते हैं तेरे दरगाह आते हैं तेरे दरगाह पीते हैं तेरे दरगाह खाते हैं तेरे दरगाह पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना तो शौक़ रिसालत है आलम तेरा परवाना साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है कुर्बान दिलों जानम क्या शान तुम्हारी है कुर्बान दिलों जानम क्या शान तुम्हारी है क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है नक्शा तेरा दिल सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुम्हें देखा है सौ जान से बारी है जिसने तुम्हें देखा है सौ जान से बारी है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती
مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ثاقب بھائی آپ نے 2 کلام اور سنانے ہیں. ایک کلام ہمارے عبد الواجد بھائی کی طرف سے ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور دوسرا ہے آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 کلام آپ سنا دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو. طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو. دیکھو قدے دل جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے. نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے. دیکھ ہمیں ابروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ ہمیں ابروئے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. سمٹی کے فاصلہ یہ چند کام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی بادب بازوق حاضری نصیب فرمائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین یہ سعادتوں کی بات ہے کہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عاشقان رسول حاضر ہوں. میں چاہوں گا عدنان بھائی، ثاقب بھائی، کاوش بھائی، عبد الواجد بھائی، وہ ہم ایک سیگمنٹ کر لیتے ہیں مدینہ پاک کے ناموں کا. 5 سیکنڈ کے اندر نام لینا ہے. دار الرسول، مدینہ الرسول. نہیں ایک نام لیں گے پھر ایک ایک کر کے. آپ نے 2 لے لیے. اچھا شروع سے لیں گے. ٹھیک ہے جی، پہلے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. مدینہ الرسول. ماشاءاللہ. جی. بلد الامین. بلد الامین. دار الامان. دار الامان. جی. دار السلام. دار السلام. جی. طیبہ. طیبہ. اور دار الخیر. دار الخیر. جی ثاقب بھائی. دار الحدیث. دار الحدیث. صحیح. بلد محفوظ. بلد محفوظ. صحیح. سیدۃ البلدان، شہر کا سردار. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دار الشفا. ہائے ہائے ہائے، واہ. دار القرآن. دار القرآن. صحیح. دار المبارکہ. دار المبارکہ. صحیح. جی عبد الواجد بھائی. البلد المنیر. البلد المنیر. سبحان اللہ. البلد الطیب. واہ کیا بات ہے. البلد المحفوظ. البلد المحفوظ. ٹھیک. دار السنہ. دار السنہ. واہ. دار المصطفیٰ. دار المصطفیٰ. سبحان اللہ. محبوبہ. محبوبہ. واہ واہ. دار الطیبین. دار الطیبین. صحیح. دار الاخیار. دار الاخیار. خیر کا گھر. واہ. الحرم النبوی. سبحان اللہ. ناجیہ. ناجیہ. واہ.
मुबारक मुबारक जी, दारुस्सालिहीन, दारुस्सालिहीन जी, अल मुबारक, ये तो हो गया ना, अल महरूसा, अल महरूसा, इसकी हिफाजत की जाए। वाह 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 फरिश्ते वाह, इसकी हिफाजत पे मामूर हैं। सुभान अल्लाह जी, अल महबूब, अल महबूब, सुभान, दारुल मुमिनीन, दारुल मुमिनीन, सही, दारुस्सालिहीन व दारुल मुमिनीन, ठीक, दारुल इहरार, दारुल इहरार, 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 सही, मरकजुल हिदाया, हिदायत का मरकज। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अत्ताहिरा, अत्ताहिरा जी, साकिब भाई सलीमा, क्या बात है, लगता है ये चलता रहेगा बहरहाल, अल्लाह पाक रहमत की नजर इतने में, वैसे जी नाम 100 से तो जायद है, वाह वाह, 100 से 100 से जायद नाम मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना के हैं। सबसे ज्यादा जो कलाम जिस शहर के बारे में लिखे गए वो शहर मदीना है, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर है। सबसे ज्यादा जिस तरफ दिल खिंचता है, जाने के लिए तड़प बढ़ती है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मदीना। में चाहूंगा अब्दुल वाजिद भाई कुछ खुसूसियात बयान फरमाए मदीने पाक की। जी, मैं मदीने शरीफ की खुसूसियात बयान करने से पहले, ये जो नामों की कसरत है ना साकिब भाई, इसके पीछे राज क्या है? राज क्या है? जो चीज जितनी ज्यादा शर्फ और इज्जत वाली होती है और उसके उतने ही ज्यादा नाम और अलकाबात होते हैं, उसके औसाफ होते हैं। अब ये जितने भी नाम हैं, इन नामों के पीछे जो मानी है वो मानी मदीने में मौजूद हैं। दारुल अमान यानी अमन वाला, कि जो यहाँ आएगा उसे अमन नसीब होगा। मदीनतुर रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। दारुल अखयार, नेक लोगों का घर, के नेक लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रहते हैं। तो नामों की कसरत जो है वो इज्जत और शर्फ पे दलालत करती है। और मदीना शरीफ क्या शहर है शाह साहब, वाह वाह, कि उलमा और सुलहा जो हैं इसकी याद में रोते हैं, वाह वाह, इसकी हाजिरी के लिए दुआ करते हैं, क्या बात है, और इसकी शान में कसीदे लिखते हैं। और हर जबान में कसायद लिखे गए, नातें लिखी गई। वो एक बड़ी मशहूर नात, मदीने दियाँ पाक गलियाँ जी, सुभान अल्लाह। तो वो याद है कि हम जब मदनी माहौल से वाबस्ता हुए तो जो नात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो हाजी मुश्ताक मरहूम की आवाज़ में पड़ी हुई मदीने दियाँ पाक गली। क्या बात है, सुभान। और मुझे याद है उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा मदीने गया और मैंने खुसूसी नीयत की कि मैं मदीने की गलियों की ज़ियारत करूँगा। गाड़ी का अरेंज किया मैंने, मैं उस गाड़ी में बैठा और फिर ये नात शरीफ मैंने लगा दी, मदीने दियाँ पाक गलियाँ, और वो नात शरीफ चलती रही और मैं मदीने की गलियों में घूमता रहा और उनकी ज़ियारत करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, और ये गलियाँ, ये शहर उलमा को इतने महबूब हैं कि उन्होंने इस शहर की शान में किताबें लिखी हैं। क्या बात है। जैसे शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की एक बड़ी मशहूर किताब है जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब। वाह। जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल में हाज़री मदीना का ज़ौक़ व शौक़ बढ़े जी, और उसे हाज़री मदीना की तौफीक मिल जाए, तो उसे चाहिए कि वो इस किताब का कसरत से मुताला करे। क्यों? क्योंकि ये एक आशिक सादिक, आशिक रसूल ने लिखी है और मदीना शरीफ के बारे में लिखी है, मदीने के फ़ज़ाइल पर, मदीने की बरक़ात पर। और उलमा ने इस किताब को बतौर वजीफ़ा पढ़ा है जी। एक और बड़ी खूबसूरत किताब है, मैं बसीरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ फ़कीह आज़म मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी बसीरपुरी हैं, जो आशिक रसूल भी थे और आशिक मदीना भी थे। क्या बात है। आपकी कोई महफिल, कोई मजलिस मदीने के जिक्र के बगैर नहीं होती। क्या बात है। तो आपकी ज़िंदगी के बाद आपके खुतूत जो है वो छापे गए हैं, तो वो बड़ी शानदार किताब है। अगर मेरे जहन में एग्जैक्ट उसका नाम नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अल बलदुर रसूल के नाम से है शायद, या मदीनतुर रसूल के नाम से। तो बहुत शानदार किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तो मदीने की मोहब्बत और मदीने का जो ज़ौक़ व शौक़ है वो इंशाअल्लाह नसीब होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वक्त की किल्लत है तो मैं मुख्तसरन ज़रा मदीने शरीफ की खुसूसियात के हवाले से कुछ अर्ज़ करूँ कि मदीना मुबारका जो है, इसकी एक खुसूसियत तो ये है कि ये वो शहर है जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल ने हिजरत की और यहीं पर क़याम को पसंद फरमाया।
اور پھر یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جب حضور سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ شریف کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور یہ کوشش فرماتے کہ میں جلدی سے مدینہ شہر میں داخل ہو جاؤں۔ مدینہ شریف کے بارے میں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں داخل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا تھا۔ حضور یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے۔ واہ۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینۃ المنورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مرنے والے کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہ جو وضو کر کے آئے جی اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ شریف کی حاضری بار بار اور با ادب نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا عدنان بھائی، آخر میں آپ کی طرف ایک سوال بڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کے کیا فوائد ہیں؟ ایک بندہ مومن کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ تھر کی زیارت کے وہاں جا کر جو زیارت ہے ویسے تو خواب میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب ہے جی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت بہت بڑی سعادت بندی کی بات ہے، یعنی بندے کا جنت میں جو داخلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے نصیب ہوگا۔ تو یوں اور پھر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اور اسی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے جہاں اسی مقام پر قبر منور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مشکلات کے حل کے لیے، مصائب و آلام کی دوری کے لیے، دیگر جو ہے وہ منفعتیں پانے کے لیے یہی حاضری دیا کرتے تھے، اور یہاں آ کر یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ تو بے شمار خیر و برکت کا منبع ہے، خیر بڑھتی ہی یہی سے ہے۔ تو جس طرح کی خیر لے چاہے بندہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں فریاد کرے، اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائے گا بندے۔ کیا بات ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں عدنان بھائی کہ اگر کسی کو خیر چاہیے، برکت چاہیے، دنیا کی بلائی، آخرت کی بلائی، شفاعت چاہیے، سب کچھ اسی در سے ملے گا، اسی در سے ملے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک آستانہ ہے، یہیں سے سب کچھ بٹ رہا ہے، یہیں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ ہر خیر اور خوبی جو جس بندے کے پاس آج تک ہے اور قیامت تک جس بندے کو ملے گی وہ حضور کا صدقہ ہی ہے، وہ حضور ہی سے مل رہا ہے بندے کو۔ یہ ایک یہاں پر میں چاہوں گا حدیث مبارکہ بھی سنا نا جس میں حضور نے فرمایا من زارا تربتی، سرکار علیہ السلام نے خود ترغیب دلائی، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ارشاد فرمایا جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہوگی۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کما قال علیہ السلام جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، ارشاد فرمایا اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے وفا نہیں کی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ غلام آئیں اور جو جا سکتا ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرے، جو نہیں جا سکتا ذہن تو بنائے۔ ہم لوگ دیکھیں جس بندے کے پاس گھر نہیں ہے نا آج، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرا گھر ہو، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر گھر کے مالک بن ہی جاتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ حاضری کے لیے بھی کچھ تو کریں، کچھ تو کریں، دل میں ہو کہ یار واقعی بندہ کچھ جو ہے نا وہ مصروفیات کو کم کر رہا ہے، اسباب جو ہے وہ کر رہا ہے، تو جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو پھر بلاوا آ ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ جب موسم کا پہلا پھل
دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر اسے حاضر ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر، اور ہمارے سا عمود، یہ پیمانے ہیں جسے ناپا جاتا تھا، حضور فرماتے ہیں اس میں یا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت پیدا کر، یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی اور اتنی ہی اور، یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی فرما۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کر وہ پہلا پھل دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی برکت کی دعا مکے سے زیادہ فرمائی ہے، مکے سے زیادہ۔ تو یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر مدینہ سے اتنی محبت ہے۔ یہ وہ سبب ہے کہ ایک عاشق رسول کا دل مدینہ پاک کی طرف کھنچتا ہے۔ کیوں زیادہ کثرت سے مدینہ مدینہ کرتے ہیں؟ یہ حضور کی دعائیں لینے کے لیے، شفاعت پانے کے لیے، حضور کی میٹھی میٹھی نگاہیں پانے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن حضور اپنے غلاموں میں جب حضور شفاعت فرما رہے ہو تو اللہ کرے کہ ہماری بھی شفاعت کا سلسلہ ہو، اور جب دم آخر ہو اللہ کرم کر دے حضور کے قدموں میں ہمیں دنیا سے جانا نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ